باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اٹس می شاہدہ سلیم اینڈ دس از چنیوٹ اسلامیہ اسکول و کالج فیصل آباد. تو بیٹا آج ہمارا جو سبق ہے تو مطالعہ قرآن حکیم حصہ دوم سے ہے. ہمارا عنوان ہے سورۃ التکویر، جس کی ہم پڑھائی اور امید کرتی ہوں کہ سورت کا ترجمہ بھی سب نے اچھے سے یاد کیا ہوگا. تو آج ہم اس کی مشق کریں گے. مشق کا کوشچن نمبر 1، علم و عمل کی باتیں ہم نے کیا سمجھا. سیکنڈ نمبر پہ تو کائنڈلی آل آف یو اوپن یور مطالعہ قرآن بکس. تو سب نے بکس اوپن کر لی ہیں. آپ کی بک کا پیج ہے 95. تو علم و عمل کی باتیں یہاں 10 پوائنٹس جو ہیں وہ ڈسکس کیے گئے ہیں. قیامت کے دن ساری دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا. یہ تو سب کو پتہ ہے کہ قیامت کے دن ساری دنیا کا جو نظام ہے وہ درہم برہم ہو جائے گا. لڑکیوں کا قتل بہت بڑا جرم ہے جس کے بارے میں روز قیامت سوال کیا جائے گا. جن لڑکیوں کو قتل کر دیا گیا تھا، زندہ قبروں میں درگور کر دیا جاتا تھا، ان سے سوال کیا جائے گا. آپ لوگوں کو سورت کا ترجمہ اسی لیے کروایا گیا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ پوائنٹس کا پتہ ہو. اور آگے یہ مینشن بھی کیا ہوا ہے کہ یہ سورت التکویر کی کون سی آیت کا ترجمہ ہے. قیامت کے دن ظالموں سے ظلم کا حساب لیا جائے گا. تو بیٹا یہ پوائنٹس آپ لوگوں نے اچھے سے ریڈ آؤٹ کر کے ان کو سمجھنا ہے، اور آپ نے آگے یہ بھی پوائنٹس دیکھنے ہیں کہ یہ سورۃ التکویر کی کون سی آیت سے ریلیٹ کر رہے ہیں، کون سی آیت کے ساتھ یہ تعلق رکھتے ہیں. اب ہم آتے ہیں ہم نے کیا سمجھا. صحیح جواب پر درست کا نشان لگائیں. اس سورت کی ابتدا میں قیامت کا نقشہ کتنی چیزوں کے بیان سے کھینچا گیا ہے. جی بیٹا، تو کتنی چیزوں کے بیان سے کھینچا گیا ہے؟ یہاں پہ ہے 10، 12، 14. تو جو اس کی درست آپشن ہے وہ ہے 12. نمبر 2 پر ہے اس صورت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کون مراد ہیں؟ تو اس کا درست ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کو آسمان کے کنارے پر دیکھا؟ سورج، جنت، جبرائیل علیہ السلام کو. قرآن حکیم کس کے لیے نصیحت ہے؟ ترجمہ میں آپ لوگوں نے پڑھا قرآن حکیم تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے جو اس کو سمجھنا چاہیں. قیامت کے دن کس کو لپیٹ دیا جائے گا؟ آسمان، چاند، سورج کو. تو یہ ہمارے درست آپشن تھے. اور آج کا جو ہمارا لیسن تھا وہ بھی یہی تھا. جسٹ ہم لوگوں نے آج پیج 95 کرنا تھا. آپ لوگوں نے یہ MCQs اچھے سے لرن کرنے ہیں. اور جو ہماری ہوم اسائنمنٹ ہوگی وہ انشاءاللہ ہے علم و عمل کی باتوں میں سے. یہ جو 10 جملے دیے گئے ہیں، آپ نے اس میں سے اپنی مرضی کے کوئی سے 5 جملے لے کر ان کی خالی جگہ بنا کے ان کے فقرے بنانے ہیں. جیسا کہ یہاں میں نے بورڈ پہ بھی رائٹ کیا ہوا ہے کہ گھر کا کام علم و عمل کی باتوں سے 5 فقرے خالی جگہ کے لکھیے. جیسا کہ ہم لوگ بناتے ہیں اپنی پڑھائی میں سے، ریڈنگ میں سے فقرات لے کے خالی جگہ کے جملے بناتے ہیں، بالکل آپ لوگوں نے اسی طرح سے اپنے جو جملے ہیں وہ مکمل کرنے ہیں. تو بیٹا آج کا ہمارا لیسن یہی تھا. اس کو اچھے سے لرن کیجئے گا سمجھ کے. اوکے جی، ٹیک کیئر. اللہ حافظ.